ناظرین، آج کے پروگرام میں عارف ڈار آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے بہت ہی معزز مہمان محمود احمد آوان میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرا ان کا جو ساتھ ہے یہ کئی سالوں کا ہے اور نیو یارک میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر ان کی بھی زندگی یہاں پہ گزرتی رہی اور میری زندگی بھی گزرتی رہی۔ وہ کسی نے ایک شعر کہا ہے نا کہ جو ملے تم کو وہی ہم کو ملے تھے رات دن، تم وہاں جیتے رہے اور ہم یہاں جیتے رہے۔ واہ! تو محمود صاحب، مجھے ایک دم خیال یہ آ رہا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے نیو یارک میں شوکت خانم کے سلسلے میں جو پروگرام تھا وہ فنڈ ریزنگ کا، وہ آپ نے کیا تھا۔ جی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمران خان سے سب سے پہلی ملاقات کب، کہاں، کیسے؟ مجھے اس کی تفصیل چاہیے، مجھے وہ داستان سنائیے۔ یہ خیر کوئی عرصہ 22-23 سال پہ محیط ہے یہ داستان۔ سب سے پہلے ویسے تو پاکستان جب عمران خان اپنے عروج پہ تھے کرکٹ کے زمانے میں، ہر ایک کی خواہش تھی، لوگ سوچتے تھے، خواب دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو۔ اتنے بڑے ہیرو تھے وہ، اتنا بڑا ان کا ایک قدآور شخصیت اور ایک گلیمرس، اور ان کا جو ایک پورے انٹرنیشنل کرکٹ سرکٹ پہ جو ایک کیا کہتے ہیں اسے، جو قد تھا ان کا۔ ہاں، اور گلیمر بھی یوز کرنی چاہیے، ساتھ میں کیرزما میرے خیال میں چاہیے لفظ ہے کہ بہت کیرزمیٹک ان کی پرسنالٹی۔ تو میں اور میرے ایک دوست ہیں تبسم، ہم نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچا کہ یہاں کرکٹ میچ کرایا جائے نیو یارک میں۔ اس زمانے میں کوئی ٹی وی چینل نہیں تھے، کرکٹ کا جو آج کل جو ٹی وی پہ بھرمار ہے، آپ ہر جگہ کوئی بھی چینل دکھائیں آپ کو کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ تو لوگوں کے دلوں میں بہت اشتیاق ہوتا تھا کرکٹ دیکھنے کا۔ تو تبسم ان دنوں پاکستان کی ٹیم وزٹ کر رہی تھی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی، تو وہ وہاں پہ تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ بھائی وہ جو ہم نے ایک پلان بنایا تھا کرکٹ میچ کرانے کا، آر یو سیریس اباؤٹ اٹ؟ میں نے کہا ہاں یار، کہتے میں یہاں پہ عمران خان سے بات کر سکتا ہوں۔ تو خیر انہوں نے تھوڑی بہت بات کی، عمران نے آمادگی کا اظہار کیا۔ وہ جب واپس آئے تو پھر ہم نے اس کو ذرا مزید آگے لے کے گئے۔ تو بہرحال ٹو میک پہلی ملاقات عمران خان، ہاں، مئی 1989، جی 12 یا 13 مئی کو یہ میچ ہم نے ڈاؤننگ اسٹیڈیم میں کروایا تھا۔ ان دنوں رمضان تھے، رمضان کے بعد عید ہوئی اور عید کے فوراً بعد ہم نے یہ میچ رکھا تھا۔ تو پاکستانی ٹیم کوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے میچ سے یہاں آ گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ فلشنگ میڈو پارک میں عید کی نماز ہوا کرتی تھی، تو پاکستانی ٹیم نے وہاں نماز پڑھی، عمران نے بھی وہاں نماز۔ تو سب سے پہلی میری ملاقات جو ہے مئی 89 میں اس میچ کے سلسلے میں عمران خان سے ہوئی تھی۔ وہ کہاں ٹھہرے تھے؟ وہ یہاں ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ہوٹل ہے روزویلٹ ہوٹل، جو پی آئی اے کی ابھی تک وہ ملکیت پہ یہ میجر شیئرز ہیں، تو وہاں ہم نے پوری ٹیم کو ٹھہرایا تھا۔ اچھا، تو وہ میری پہلی ملاقات تھی عمران خان کے ساتھ۔ اس وقت وہ پاکستان ٹیم کے کپتان تھے۔ یہ میچ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا۔ اچھا، تو ظاہر ہے پاکستانی ٹیم کی کپتانی عمران خان کی تھی، انڈین ٹیم کے کپتان تھے سنیل گواسکر۔ ان کی پوری فل ٹیم جو ہیں دونوں ملکوں کی وہ یہاں آئی تھی۔ انفارچونیٹلی نیو یارک والا میچ پاکستان ہار گیا تھا، لیکن اس کے بعد کینیڈا اور ایل اے میں بھی میچز ہوئے تھے، تو وہ دونوں میچ پاکستان جیت گیا تھا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا پھر کافی وقت گزرا؟ اس کے بعد ہم نے یہ میچ ظاہر ہے ان سے جب آئے تو ان کے ساتھ وقت گزرا، ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، کوئی 2-3 ہفتے ان کے ساتھ بالکل کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہی، ملاقات بھی رہی، تو تھوڑے سے مراسم استوار ہوئے۔ دوستی نہیں اس دوران میں جو وہ جس ٹاپک پہ یا جن ٹاپکس پہ بات کیا کرتے تھے وہ جنرل ٹاپکس ہوتے تھے یا ان میں کوئی خاص ٹاپک بھی آپ کو یاد ہے؟ ان دنوں میں تو کرکٹ کے بارے میں زیادہ باتیں ہوتی تھیں۔ اچھا، کرکٹ کے بارے میں عمران اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ دلچسپی کے باعث ہوتے تھے۔ اپنی
وہ بتاتے تھے کہ سب سے زیادہ ٹف سیریز کون سی تھی، کون سے بالر سے وہ متاثر تھے، کون سے بیٹسمین سے وہ متاثر، اور دوسرا پاکستان کے جو سٹارز یا بڑے کرکٹ پلیئر گزر چکے تھے ان کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں. وہ اپنے ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے کہ ان کی فیلنگز، ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں، ان کی کرکٹنگ ایبیلٹی کے بارے میں یہ ساری باتیں ہوتی تھیں. تو پھر 90 میں ہم نے کوشش کی کہ اس کو دوبارہ اس کو جاری رکھا جائے، اس سلسلے کو جو کرکٹ میچز. تو ہم نے پھر دوبارہ اناؤنس کیا پاکستان اور انڈیا کا میچ. لیکن کچھ یہاں کی لوکل آرگنائزیشنز تھیں، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یار یہ لوگوں نے اتنا بڑا کام کر کے دکھا دیا کہ پاکستان انڈیا کا میچ نیو یارک میں اور پوری ٹیم آئی. تو وہ جیسے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اپنے لوگ ہی کھینچنے والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑے بھرپور طریقے سے ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگ یہاں پہ انڈیا کی ٹیم کو بلا کے کرکٹ میچ کروا رہے ہیں. تو انہوں نے بڑے پمفلیٹ اور فلائرز چھاپے میچ کے خلاف، مسجدوں میں اعلانات کروا دیے. ہمارے مولوی صاحبان نے بھی بغیر حقائق کے جانے ان کا ساتھ دیا. تو چونکہ وہ ان آفیشیل لیول پہ میچز تھے، تو بالکل ہی میرے خیال میں 2 ہفتے باقی تھے ابھی میچ ہونے میں کہ انڈیا نے ان کو یہاں سے فیکسز جانی شروع ہو گئی کہ اگر انڈین پلیئر یہاں پہ آئے تو ہم ان کو مار دیں گے. یہ 9/11 سے بہت پہلے کی بات ہے. ہم نے یہاں کی گورنمنٹ سے رجوع کیا، انہوں نے کہا کہ بھی یہ تمہارا پرائیویٹ افیئر ہے، تم ایک بزنس کے طور پہ اس کو کروا رہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے. ہم کو پولیس تھوڑی بہت وہاں سیکیورٹی بھیج دیں گے، لیکن ہم نہیں کر سکتے کہ جی انڈین ٹیم کو یہاں سیکیورٹی کی گارنٹی دلوائیں کہ وہ یہاں آئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو انڈیا بیکڈ آؤٹ کوئی 2 ہفتے پہلے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم 2 چوائسیز تھیں کہ یا تو بالکل ہی کینسل کر دیتے، یا یہ تھا کہ ہم مقابلہ کرتے ان کا اور یہ سلسلہ جاری رہتا کرکٹ میچز کا. تو ہم نے انڈیا کو ریپلیس کیا آسٹریلیا کے. اچھا. پاکستان آسٹریلیا کے میچز شارجہ میں ہو رہے تھے اس وقت. میں نے عمران کو فون کیا کہ بھئی یہ ہوا ہے. تو کہنے لگا بولو کیا کرنا ہے. میں نے کہا ایلن بارڈر سے بات کرو. ایلن بارڈر اس وقت آسٹریلیا کے کپتان تھے. ان کا پھر تھوڑی دیر بعد مجھے فون آیا کہ میری بات ہوئی ہے ایلن بارڈر سے، وہ راضی ہے، باقی جو معاملات ہیں تم یہ نمبر ہے اس کا، اس کمرے نمبر میں ٹھہرا ہو، تم مجھ سے طے کر لو پیسے ویسے کا جو معاملہ. تو میں نے خیر کال کیا ایلن بارڈر سے. انہوں نے کہا، انہوں نے بھی اتنا بڑا منہ کھول کے پیسے مانگ لیے. ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ تھوڑے سے پھنسے ہوئے ہیں. خیر ہم نے ہاں کر دی، جو کچھ بھی انہوں نے مانگا ہم نے ان کو کہا کہ یس ویل پے یو. تو بلکہ مجھے یاد ہے کہ جس دن آسٹریلین ٹیم پھر واپس آسٹریلیا چلے گی شارجہ سے، وہاں سے انہوں نے نیو یارک آنا تھا. تو جس دن ان کی فلائٹ تھی تو مجھے کال آئی چند گھنٹے پہلے ان کے مینیجر کی کہ لڑکوں نے اکانومی میں ٹریول کرنے سے منع کر دیا ہے، تو آپ ان کی ٹکٹیں فوراً اپ گریڈ کرائیں بزنس کلاس میں. تو کوانٹس ایئر لائن پہ ان کی بکنگ تھی. تو میں نے ان کو کال کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، $56,000 کیش لے کے یا سرٹیفائڈ چیک لے کے ہمارے آفس آ جاؤ تو ہم ان کی ٹکٹیں جو ہے اپ گریڈ کر دیں گے. تو بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا کہ 1.5 گھنٹے میں اتنی بڑی رقم کا، اس وقت $56,000 بہت بڑی رقم تھی کہ کس طرح اس کا. خیر وہ ہم نے بھاگ دوڑ کر کے پیسے ویسے کٹ کر کے کوئی کریڈٹ کارڈ وغیرہ کر کے $56,000 ان کو دیے. تو وہ جب ٹیم آئی یہاں پہ تو اس سے پہلے اتنا کنفیوژن کریٹ ہو چکا تھا، لوگوں کو خیال تھا کہ پتہ نہیں میچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں آسٹریلیا. اب آسٹریلیا کی وہ اٹریکشن نہیں تھی جو انڈین ٹیم کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ جہاں ہوتا ہے وہ تو ایک جہاد ہوتا ہے یا جنگ ہوتی ہے. تو وہ پھر میچز اچھے نہیں گئے کاروباری لحاظ سے. ہمیں بہت زیادہ فائنینشیل نقصان ہوا. اور نقصان کے علاوہ مجھے جو خیال آ رہا ہے کہ یہ جو لاسٹ منٹ کی چینجز ہیں، جو آرگنائزرز ہوتے ہیں جو کہ آپ تھے، تو آپ کی تو نیندیں اڑ گئی ہوں گی. ایسی ویسی نیندیں اڑی. لیکن اس میں جو سب سے بڑی جو بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے، میری زندگی کے لیے ایک بہت ہی ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ایکسرسائز میں ایک بہت بڑا تحفہ ملا. یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، اس بات کا میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. میچ ختم ہونے کے بعد بہت کم لوگ آئے، میرے خیال کو 1900 لوگ آئے تھے. اس سے پہلے جو انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا اس میں 25,000 لوگ آئے تھے.
تو خرچے ورچے ہمارے سارے ہو چکے تھے، ٹیموں کو ہم نے پہلے پیسے ویسے دے دی، پاکستانی ٹیم کو بھی پیسے نہیں دیے تھے۔ تو رات کو میں اور میرے جو پارٹنر اور دوست بسم ہم پیسے لے کے عمران کے کمرے میں گئے۔ عمران کی سب سے زیادہ فیس تھی اس میچ کی، کیونکہ ان کا جو اسٹریچر تھا یا پاکستان کے کپتان تھے وہ، تو ہم نے گن کے پیسے ان کے سامنے رکھ دی کہ جی آپ کے۔ تو انہوں نے بڑی ایک عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا، کہنے لگے اب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ہماری اس وقت ان سے کوئی پرسنل دوستی نہیں ہوئی ابھی، دس واز جسٹ اے بزنس ریلیشن شپ۔ تو کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو، میں دیکھ لیا تہاڈا اشر کی ہوا ہے میچ، تے تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں تم سے پیسے لوں گا؟ میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ دیکھیں بزنس میں ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم پیسے بناتے تو عمران خان نے ہم سے کوئی زیادہ پیسے تو نہیں مانگنے تھے کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوا میری فیس بڑھا دیں۔ اسی طرح جب اگر نقصان ہو تو انہوں نے تو اپنی فیس لینی تھی کہ بھی ٹھیک ہے ٹو بیڈ تمہارا نقصان ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ ہی میں نے پیسے لینے ہیں اور نہ ہی میں ٹیم میں سے کسی کو پیسے لینے دوں گا، تمہارا بہت نقصان ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہو، اور چلو اٹھو لے جاؤ پیسے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو خیر ہم نے بڑی ان سے کہا کہ نہیں جی یہ بزنس ہے، ہماری ڈیل ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو وہ ایک دم جو کسی کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے نا، ایک تو یہ عظمت تھی ہی کہ یہ اتنے بڑے کرکٹ کے پلیئر ہیں، عمران خان ہیں، لیکن یہ جو پہلو تھا ان کی ایک پرسنالٹی کا، انسانیت والا، یہ پہلی دفعہ سامنے آیا کہ یہ وہ اتنا بڑا انسان بھی ہے۔ ہاں ایک اتنا بڑا انسان۔ اچھا پھر اس کے بعد ہوا کہ ٹیم چلے گئی واپس، یہ مئی 90 کی بات ہے، تو غالباً اگست یا سپٹمبر کی بات ہے اسی سال کہ مجھے ایک دو پیغامات ملے کہ عمران تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ تو میں ایک دم ڈر گیا، میں نے کہا شاید اس نے ارادہ بدل لیا ہے اور وہ پچھلے پیسے مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو میں تھوڑا سا لٹرلی حقیقت ہے کہ گھبرایا، آپ نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ اوائڈ کرنے سے خیر وہ مجھے پھر آیا کہ بھی اسے کہو مجھے ملے، خیر میں ملنے گیا تو عمران نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے کبھی اس کے بعد آج تک کبھی ذکر بھی کیا ہو ان پیسوں کا۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یار کدھر ہو تم، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے تم سے۔ میں نے کہا جی فرمائیے کیا۔ تو پھر انہوں نے شوکت خانم کا میرے ساتھ پہلی دفعہ زندگی میں یہ اس ملاقات میں ذکر ہوا کہ میں اپنی والدہ کے لیے، اپنی مرحومہ والدہ کے لیے کینسر کا ایک ہاسپٹل پاکستان میں بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے کہ جس طرح مجھے جس اذیت سے گزرنا پڑا اپنی والدہ کے علاج کے لیے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے جو غریب عوام ہیں، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی مثال دی کہ میرے اتنے کانٹیکٹس اور فائنینشلی بھی میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تھا، تو مجھے جن پریشانیوں اور جن اذیت ناک مراحل سے گزرنے پڑا تو ایک عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں نے ایک پاکستان میں ہاسپٹل کینسر کا ہاسپٹل بنانا ہے جس میں مستحق اور غریب لوگوں کا مفت علاج ہوگا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری فیملی، میرے دوست اور میرے جتنے جاننے والے ہیں سب نے مجھے ڈسکریج کیا ہے اور منع کیا ہے کہ یہ بن ہی نہیں سکتا ہاسپٹل، پاگل ہو گئے ہو، اگر اتنا ہی شوق ہے کہ والدہ کی یاد میں کچھ بنانا ہے تو ایک چھوٹی موٹی کوئی ڈسپینسری بنا لیتے ہیں جو ہم اپنے ہی خرچے سے چلا لیں گے، کسی سے پیسہ نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرا پکا ارادہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں اگر محنت کروں گا، کوشش کروں گا تو ایک ہاسپٹل بن سکتا ہے۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ محمود مجھے تمہاری مدد چاہیے امریکہ میں فنڈ ریزنگ کے لیے، کہ تم میری مدد کرو تاکہ ہم مل کے یہ ہاسپٹل۔ تو میرے دل میں پہلے ہی ان کا ایک یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اتنی جگہ بن جو انسانی پہلو سے اتنی ایک عظمت دل میں بیٹھ چکی تھی، تو میں نے تو فوراً ہاں کر دی۔ میں نے کہا جی میری جان حاضر ہے، میں جو بھی امپاسبل ہوا، جس طرح بھی میرے الحمدللہ بڑے کانٹیکٹس ہیں، میں اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں پورے امریکہ میں، تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ شاید ہی کسی کے اتنے کانٹیکٹس ہوں گے جتنے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے جی، بہت ہی میں اللہ کا واقعی دل سے شکر گزار ہوں کہ بہت لوگ عزت کرتے ہیں، پورے امریکہ میں جانتے ہیں۔ تو پھر وہ اسی سال دسمبر میں پہلا فنڈ ریزنگ ڈنر، عمران سے پھر بات چیت
اور ریگولر بیسس پہ ہونے لگی فنڈ ریزنگ کے یہ ڈنرز کے یا فنکشنز کے سلسلے میں. تو مجھے اچھا وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نصرت فتح علی خان کو لانا چاہتا ہوں اس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو موسیقی کا تو آپ کو بھی بہت شوق ہے. نہیں شوق تو ہے لیکن میں نہیں جانتا تھا اس وقت نصرت فتح علی خان کو بہت کم لوگ جانتے تھے. اچھا. یہ بڑی ایک مطلب تھے اس وقت وہ قوالیاں وغیرہ کرتے تھے لیکن ان کا وہ نام نہیں تھا جو بعد میں ہوا. تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا. میں نے کہا جی نا 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 یہ کیا کرنے لگے ہیں, کون آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. اچھا مسرر نذیر ان کا بڑا وہ شہرت نام تھا اور جسے کہتے ہیں نا لٹرلی ان کا توتی بول رہا تھا. لونگ گواچا کا وہ زمانہ تھا, بچے بچے کی زبان پہ یہ گانا تھا. اللہ نے بہت ان کو شہرت دی. پی ٹی وی میں ان کے گانے اور ان کا وہ شادیوں کے گانے سارے. میں نے کہا جی اگر لانا ہے تو وہ آپ اس کو لائیں مسرر نذیر کو, پھر لوگ آئیں گے. وہ کہنے لگا نہیں یار تینوں نہیں پتہ وہ بہت اچھا ہے نصرت. میں نے کہا اچھا دونوں کو لے آؤ. تو میں نے وہ یہاں رہتی تھیں کینیڈا میں, میں نے ان سے بات چیت کی. ان کے بہت نخرے اٹھائے. اف توبہ اتنی. میں نے کہا یہ میں کہنے کیا مصیبت. اب میں عمران سے بھی نہ کہوں کیونکہ وہ کہیں گے کہ تمہیں نے تو اس کو ریکمینڈ کیا بھگتو. خیر وہ ہوا یہ کہ جب ہمارا پہلا ڈنر شکاگو میں تھا تو وہاں بھی میں نے سارا ارینج کیا تھا. میرے چند ایک دوست ہیں, بڑی اچھی ٹیم ہے وہاں پہ, ڈاکٹر سخاوت ہیں, کچھ اور لوگ ہیں. تو جیسے یہ شروع ہونے لگا انٹرٹینمنٹ پارٹ تو میں یہاں گزر رہا تھا تو عمران نے میرا بازو پکڑ لیے. بازو پکڑ کے مجھے وہاں اپنے ساتھ کہتے اب بیٹھ جا, اب یہاں سے اٹھنا نہیں تم نے, کیونکہ وہ ان کی قوالی شروع ہونے والی تھی. تو عارف بھائی وہ انہوں نے وہ جب الاپ لیا ہے اس کا اللہ اللہ جو ان کا مشہور زمانہ ہے, تو میرا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا. میں نے کہا یہ کیا میں سن رہا ہوں, اوہ ہو انبلیویبل, کیا بات ہے. الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ اللہ نے کیا ان کو آواز اور پھر جو ان کا انداز اور پھر ان کی جو ڈیڈیکیشن, یعنی بالکل لگ رہا تھا کہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہے اور وہاں سے ان کو آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا زبردست وہ گا رہے ہیں. تو خیر وہ بہت اچھے کامیاب رہے. پھر اللہ نے بڑی ہمت دی ہمیں, ہمارا اس میں حصہ پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ میڈم نور جہاں کے بھی تو شوز وہ اس سے پہلے کی بات, وہ 80s کی بات ہے. اچھا وہ اس سلسلے میں نہیں تھے؟ نہیں وہ پیورلی شو بیس کا تھا. وہ بھی ایک میری زندگی کا ایک حصہ ہے جب میں نے یہاں شوز کرائے. اور اس میں بھی اور میڈم کا جو موڈ اور مزاج تھا اس کے حساب سے عام آدمی کو ہمت نہیں پڑتی تھی میڈم کا شو بک کرنے کی, کیونکہ ان کے نخرے کون برداشت کرے. ہاں اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں وہ آئیں گی کہ نہیں آئیں گی, کیونکہ اس سے پہلے ایک دفعہ 1972 میں ان کا شو اناؤنس ہوا تھا. آپ بھی ادھر ہی تھے اس وقت, تو وہ لاسٹ منٹ پہ کینسل ہو گیا تھا. تو یہ بھی بڑی ہمت کی بات تھی کہ ان کا شو کرنا. لیکن اس میں بھی میرا یہ تھا ارادہ کہ پاکستانی آرٹسٹ چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے ہالوں میں گا کے چلے جاتے ہیں, کوئی عزت نہیں ہے ان کی. انڈیا کے آرٹسٹ آتے ہیں بڑے بڑے ہالز میں. تو میں نے پہلی دفعہ میڈیسن اسکوائر گارڈن, ہاں میڈیسن فیلٹ فورم, میڈیسن دسمبر 1985 میں پہلا شو ہوا تھا اور الحمدللہ پیک شو تھا. اور کیا بات ہے, کیا شو تھا وہ شو مجھے آج تک یاد ہے. اچھا آپ تھے اس میں؟ ہاں کیوں نہیں. کیسا شو تھا ویسے؟ واہ کیا بات ہے. تو وہ خیر نخرے جو کہ اور تل دھرنے کو جگہ نہیں. ہاں اور وہ بہت عظیم اور آرٹسٹ, کسی پاکستانی آرٹسٹ کا اتنا کامیاب شو. اور انہوں نے گایا بھی بڑے دل سے. واہ کیا عظیم سنگر تھی وہ. اس میں تو خیر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں ایسے سنگر پیدا ہوتے ہیں. تو وہ پھر میں نے 5-6 شو اور بھی کروائے میڈیسن اسکوائر, ڈفرینٹ آرٹسٹوں کے, وہیں پہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں. بزنس کے لحاظ سے کوئی اچھی پروپوزیشن نہیں تھی کیونکہ اس کا کرایہ بہت ہوتا تھا, لیکن چونکہ دل یہ تھا کہ ہم نے پاکستانی آرٹسٹوں کو عزت دینی ہے اور ان کا کم از کم وینیو تو اچھا ہو تاکہ اچھی ساؤنڈ آئے, اچھی لائٹس ہوں. تو وہ اس لحاظ سے وہ بھی خیر ایک زندگی کا حصہ تھا جس میں مالی طور پہ تو خیر خاصا نقصان اٹھانا پڑا. بٹ اینی وے نو ریگریٹس. اچھا نقصان ہوا اس میں؟ ہاں ظاہر ہے کہ میڈم کا شو تو خیر اچھا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہوئے دوسرے, ہر کوئی تو میڈم کے برابر کا آرٹسٹ نہیں تھا نا. خیر اینی وے اس کو چھوڑیں. بٹ وہ اس کے علاوہ دوسرے ہالز میں بھی پھر شو کرائے. اب مجھے ایک دم خیال پتہ کدھر جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بنانے کا خیال جب عمران خان صاحب کو آیا تو کیا انہوں نے پھر آپ کو
फ़ोन करके ढूंढا? جی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک باعث فخر ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر جب یہاں ایکچولی جب شوکت خانم کے ڈنرز اور فنکشنز ہوتے رہے تو اس دوران مجھے جسے کہتے ہیں نا کوالٹی ٹائم یا ایک پرسنل ٹائم گزارنے کا موقع ملا عمران خان سے. اکٹھے ہم سفر کرتے تھے اکٹھے، کیونکہ یہ شوز ہوتے تھے ویکینڈز پہ، تو 2-3 ویکینڈز انوالو ہوتے تھے، کیونکہ LA، ہیوسٹن، ڈیلس، واشنگٹن، پھر کینیڈا میں بھی بہت جگہ ہم نے شوز کرائے. تو فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈیز تو یہ ڈنرز ہوتے تھے، تو اس سے پہلے جو ٹائم ہوتا تھا وہ ہمارے پاس فارغ ہوتا تھا. تو آپ نے کافی وقت تو ہوٹل میں عمران اکٹھے خان کے ساتھ گزارا. ہاں، تو اس میں مجھے بہت قریب سے عمران کو جاننے کا موقع ملا اور عمران کو بھی مجھے قریب سے جاننے کا موقع ملا. تو پھر وہ دوستی ایک ڈفرینٹ لیول پہ چلی گئی، بہت ہمارے قریبی تعلقات ہوئے. تحریک انصاف کا خیال ان کو کیسے آیا؟ اچھا، وہ ایسا ہے کہ 94 میں جب بالکل شوکت خانم ہسپتال اپنے تکمیل کے مراحل میں تھا تو ایک دم بہت پیسے کی ضرورت پڑ گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک بہت ہی اچھے آرٹسٹ تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، دلدار پرویز بھٹی. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا بلکہ انتقال بھی نیو یارک میں ہوا تھا اور وہ اسی لیے آئے ہوئے تھے شوکت خانم فنڈ. ایک دفعہ عمران گجرانوالہ میں کسی نے ان کو بلایا اپنے گھر شوکت خانم کے لیے پیسے دینے کے لیے. تو انہوں نے اپنے گھر میں کچھ چائے وائے رکھی، کچھ مہمانوں کو اپنے جاننے والوں کو بلایا، تو انہوں نے کچھ اکٹھے کر کے پیسے عمران کو دیے. جب عمران، یہ دلدار بھی ان کے ساتھ تھے، ان کا تعلق بھی گجرانوالے سے تھا، تو وہ جب عمران باہر نکلے تو لوگوں نے گلی میں جب عمران کو دیکھا تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے خود ہی، اور انہوں نے پیسے دینا شروع کر دیے عمران کو اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق. کسی نے 10 روپے، کسی نے 100 روپے، کسی نے 20 روپے، کسی نے 40 روپے. عمران، یہ تمہارے ہاسپٹل کے لیے، ہاسپٹل. تو دلدار کو کے ذہن میں فوراً یہ آئیڈیا آیا کہ یہ لوگوں میں اتنا جذبہ ہے اور عمران کے لیے لوگ اتنا کرنا ہے، کیونکہ عمران کی کریڈیبلٹی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور فنڈ ریزنگ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آیا ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگے گا یا نہیں لگے گا. اور ایماندار آدمی ہے، مطلب وہ تو تھا ہی، عمران کا ایک امیج جو تھا وہ. تو اس نے کہا کہ عمران، ہم کیوں نہ ایک آرگنائز طریقے سے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جائیں، لوگوں کے پاس جائیں، ڈائریکٹ جائیں اور فنڈ ریزنگ کریں. تو وہ خیر آئیڈیا کلک کیا. تو انہوں نے پھر 94 میں ایک آرگنائز طریقے سے یہ ایک کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ طے کیا کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں وہ یہ جائیں گے. تو مجھے بھی اتفاق یہ موقع ملا کہ میں اس بڑے ہی سخت اور مشکل وہ ہوتے تھے وہ، کیونکہ گلی گلی، محلے محلے، صبح سے لے کے صبح سے لے کے شام تک، مغرب کے بعد تک ہم گلیوں میں، محلوں میں ہم پھرتے. سے کیا مراد؟ میں، عمران. اچھا، آپ پاکستان؟ میں پاکستان گیا نا پھر. اچھا. تو ایک چھوٹی سی پک اپ ٹرک ہوتا تھا ڈاٹسن کا، مجھے یاد ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا لکڑی کا باکس رکھا ہوتا تھا. اس میں یعنی امریکہ کو چھوڑ کے وقتی طور پہ آپ ادھر جا کے ان کے ساتھ شامل ہو کے گلیوں میں، بازاروں میں. عارف صاحب، زندگی کا مقصد ہی جو تھا وہ شوکت خانم بن گیا تھا کہ یہ اس کو، اور دوسرے یہ تھا کہ عمران کی ہیلپ کرنی ہے ہر صورت. تو وہ ہم جاتے تھے، اس میں ایسے ایسے سینز میں نے دیکھے، ایسے ایسے سین دیکھے کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ رونا آتا تھا کہ وہ لوگ جن کی شکل دیکھ کے لگتا تھا کہ شاید یہ 2 دن اس کے بعد کھانا بھی نہ کھا سکیں. ایک چنے بیچنے والا یا دانے بیچنے والا اپنی چھابڑی کے نیچے سے اٹھا کے جو کچھ اس کی دن کی کمائی ہوتی تھی وہ اے میرے خان اہل ہے. دکانوں والے لوگ اوپر چھتوں پہ چڑھے ہوتے تھے، عورتیں وہاں سے اپنی چوڑیاں، اپنے کانوں کے بندے، گلے کے ہار اور ہزاروں کے نوٹ اوپر ہوا میں لہراتے آتے تھے. تو خیر بہت زیادہ اچھا. اس میں یہ پھر ہوا کہ اکثر جب کسی محلے میں بڑا محلہ ہوتا تھا وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، وزیر اعظم عمران خان. بے نظیر کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت، لوگ بہت تنگ تھے. تو ان کو عمران کا ایک نیا جو تھا نا چہرہ اور ایک امید کی کرن لوگوں کو اس وقت نظر آئی کہ یہ بندہ جس نے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے غریبوں کے لیے، ہاسپٹل بنا رہا ہے ان کے مفت علاج کے لیے،
یہ ہمارے ملک کی تقدیر بھی بدلے گا. تو یہ ایک پہلی چنگاری تھی اس وقت جو لوگوں کی طرف سے، یہ نہیں کوئی ہم نے بیٹھ تو کے یہ پلان بنایا، خیال ایکچولی لوگوں نے ہمیں دیا. عمران کو دیا. ہاں کہ جب یہ نعرے لگتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ عمران کا ایک مخصوص انداز ہے، تو وہ میری طرف دیکھتے تھے اس وقت کہ جب یہ عمران خان وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم عمران خان، پھر یہ بڑھتا گیا سلسلہ. تو ملک کے لیے جو درد ہے وہ تو عمران کے دل میں تھا ہی، اور اس نے بارہا ثبوت دیا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جس طرح لڑوایا ملک کی خاطر، اور جس طرح فارن میڈیا میں یہ جو انگلینڈ کی ایک لابی تھی پاکستان کے ہمیشہ خلاف، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. بوتھم اور لیمپ آپ کو یاد ہے انہوں نے عمران پر مقدمہ بھی کر دیا تھا، وہ مقدمہ بھی جیتے. مطلب پاکستان کا نام انہوں نے جگہ جگہ روشن کیا اور بلند کیا، اور پاکستان کے لیے لڑائی کی. تو پھر ان کو یہ خیال آیا کہ بھائی یہ سیاست جو کہ اتنی ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے، ایک شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، اس میں سارے 2 نمبر لوگ ہی آتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو کیوں نہ اس خیال کو، اور یہ جو کانسیپٹ لوگوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو چینج کیا جائے. تو پھر ہماری بہت میٹنگز ہوئیں آپ لوگوں کے آپس میں، بالکل ایک شروع ہو گئی پرسنل لیول پہ، بہت ہی ایک نا خاص جو ہمارے قریبی دوست تھے بہت. کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں ڈسکشن ہوتی تھی، کہیں بیٹھے ہیں ڈسکشن ہوتی تھی. تو پھر 96 کے اوائل میں یا 95 کے آخر میں ہم نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہم ایک پارٹی بنائیں گے اور ہم پاکستان کی سیاست میں حصہ لیں گے. تو پھر مسئلہ تھا کہ پھر عمران کو ضرورت پڑی کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ عمران کا بالکل قریبی ساتھی ہو اور عمران کا ساتھ دے یا اس مہم میں بھی جو ایک نئی شروع ہونے والی ہے. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے. میں جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو میں خاص طور پہ پاکستان گیا ہوا تھا، تو عمران کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. عمران نے کہا کہ یار بندہ ایک چاہیے کہ جو کہ پورا اس کو ایک سنبھالے. تو میں بڑا پریشان ہوں، یہ ہے وہ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ محمود، وہ پیار سے مجھے مدہ کہتے ہیں، مدہ کیا خیال ہے تم کر سکتے ہو کچھ ہیلپ؟ میرے لیے حالانکہ بہت بڑا ایک چیلنج بھی تھا، ایک امتحان بھی تھا کہ میں یہاں ہوں، میری فیملی یہاں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کاروبار ہے، ان کو چھوڑ کے وہاں چلے جانا. لیکن پھر میں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا تو میں نے فوراً ہاں کر دی کہ یس آئی ول ڈو دیٹ. واقعی یس. تو پھر میں 96 میں، بہت بڑا فیصلہ ہے. یس بہت بڑا تھا، لیکن اللہ نے ہمت دی. یہ میں اس خیال سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے عمران کو جوائن کرنا، اور ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کی جیب میں امریکہ پڑا ہوا ہے، اور وہ امریکہ کو ایک طرف رکھ کے اور عمران کی جو اس کی صدا ہے اس پہ لبیک کہہ رہا ہے. کیونکہ میرے دل میں جو موقع ملا تھا 89 سے 96 تک، اور شوکت خانم کے فنڈز ریزنگ کے سلسلے میں، اور اس کے بعد جو عمران سے قربت ہوئی اور ملاقاتیں ہوئیں، اس نے میری زندگی چینج کر کے رکھ دی. یعنی زندگی میں ایک مقصد نظر آیا پھر کہ ہم جو ایسے ہی ایک ڈالر کمانے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے یا کٹی پتنگ کی طرح کبھی کہیں بے مقصدی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں بہت بڑا دخل ہے عمران کا کہ کم از کم میری زندگی میں کہ مجھے ایک ڈائریکشن اور ایک مقصدیت جو دی وہ عمران نے دی کہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا، قوم کے لیے زندہ رہنا، دوسروں کے لیے کچھ کر دکھانا. تو جب اس طرح کے ذہن بن چکا تھا تو پھر وہ مشکل نہیں لگا اس وقت. تو آپ نے ہاں کہہ دی؟ میں نے ہاں کہہ دی. پھر اپریل میں ہم نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کیا. اعلان کس نے کیا؟ وہ بھی میرے لیے ایک باعث فخر ہے. ہالیڈے ان میں یہ فنکشن ہوا تھا لاہور میں. دنیا میں بہت ہو رہا تھا، اخباروں میں آ رہا تھا کہ جی عمران سیاست میں آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، نہیں چے میں گوئیاں ہو رہی تھیں، افواہیں تھیں، یہ تھی وہ تھی. تو وہ بھی الحمدللہ میرے حصے میں آیا کہ وہ پہلا اعلان جو تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف کے اجراء اور انعقاد کے بارے میں ہوا تو وہ میری زبان سے ہی ہوا. یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا. ہاں. تو میں نے ہی پھر عمران کو اسٹیج پہ بلا کے، اور میرا وہ مجھے لائن یاد ہے کہ آج کہ آپ کے دلوں میں بڑے سوال ہیں کہ عمران سیاست میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے، نہیں آ رہے. آج آپ
عمران کی ہی زبانی سن لیجئے کہ وہ سیاست میں آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی خبر تھی پاکستان میں. ہر نیوز کی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہی تھی کہ کپتان میدان میں آ گیا، عمران سیاست میں آ گیا. لوگوں نے بڑا والہانہ انداز میں ویلکم کیا، بڑی خوشی کا اظہار کیا. اور یہ جو اس وقت آپ کو سونامی نظر آ رہا ہے پاکستان، تو اس کی ایک شکل اس وقت بھی نظر آئی تھی. بہت بڑے بڑے جلسے ہر جگہ عمران کے لوگوں نے، میں کہتا ہوں میں ایسے اس وقت بھی سینز دیکھے کہ عمران کی گاڑی کے ٹائر چوم رہے ہیں لوگ، عمران کے نیچے بچھے جا رہے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ خیر ایک اور دیکھیے اس زمانے میں یہ جو سٹیٹس کو کہ یہ جو پیشہ ور سیاستدان ہیں، انہوں نے عمران خان اور اس کی فیملی کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی، اور اس کے کریکٹر کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی. تو یہ جو پاکستان کے بھولے بھالے سیدھے سادے عوام ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یہ جو اسلامی خیال کے لوگ ہیں، وہ بھی ساتھ میں آواز ملانی شروع کر دیتے ہیں اور عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں. جی بالکل. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو والے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ پیشہ ور سیاست جو موجودہ سسٹم جن کو سوٹ کرتا ہے اور جو ان کے لیے ذریعہ روزگار، اور روزگار بھی ایسا کہ بس کیا ہی بات ہے، تو وہ انہوں نے ہر طریقہ استعمال کیا عمران کو بدنام کرنے کے لیے. سیتا وائٹ کا قصہ آیا اخباروں میں، یہودی لابی کا سب سے بڑا ان کے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بہت ہی بڑے عالم اس وقت کے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے، بہت ان کی عزت تھی اور بہت ان کا نام تھا. تو انہوں نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں یہ اعلان کیا کہ عمران عالمی یہودی کانفرنس میں شرکت کر کے امریکہ سے واپس آئیں. میں نے خبر پڑھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ان کی بڑی بڑی عزت تھی میرے دل میں، بڑا احترام تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں. اس وقت کیا عمران خان کی شادی ہو چکی تھی؟ نہیں، شادی ہو چکی تھی. اچھا. اسی وجہ سے وہ یہودی لابی کا ان کے اوپر لگا نا. اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جمائمہ خان نہ وہ یہودی ہے، نہ اس کا باپ یہودی ہے، نہ اس کا باپ دادا یہودی ہے. دیکھیں جو افواہیں پھیلانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی تحقیق کی بنیاد پہ تو نہیں نا کوئی افواہ پھیلاتے. وہ تو جب ابھی بھی بات نہیں آتے، جب مقصد پروپیگنڈا ہو. تو میں نے ایکچولی وہ جو بہت بڑے عالم، ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا جی السلام علیکم، میں محمود ہوں، میں تحریک انصاف کے دفتر سے بول رہا ہوں. آپ نے کل جمعے کے بیان میں ایک بہت بڑی ایک بات کی ہے، بہتان لگایا. ہاں، کہ عمران عالمی صہیونی کانفرنس میں شرکت کر کے آئے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ؟ کہنے کہ واہ یہ تو ہر اخبار میں ہے. میں نے کہا جی آپ کے جو جمعے کے خطبے یا آپ کے جو بیانات ہیں وہ آپ اخباروں سے پڑھ کے دیتے ہیں، اخباروں کی خبروں پہ مبنی ہوتے ہیں وہ آپ کے. تو جی آپ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. میں نے کہا مولانا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہتان تراشی کا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہوا کہ ان سزا کیا ہے اور ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. تو انہوں نے فون بند کر دیا. تو یہ ایک انفارچونیٹلی کچھ، اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں ان لوگوں نے ایک جعلی چیک بنا کے اس کی فوٹو کاپیز بھی چھپوا دی کہ یہ جو 40 ملین پاؤنڈ 40 ملین پاؤنڈ کا وہ جو ان کا تھا سسر، کہ انہوں نے یہ دیا ہے. ہاں اچھا، وہ ایسا ہوا کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کی ڈونیشنز آ رہی تھی، چندے آ رہے تھے لوگوں کے، جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی مدد کرنا چاہتے تھے. جیسے ہی وہ چیک چھپا، وہ جعلی چیک، ایک پیسہ نہیں آیا اس کے بعد، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اب تو 40 ملین پاؤنڈ مل گئے ہیں بھائی، اب ہمیں پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے. تو اس سے بڑا نقصان ہوا. پھر یہ ہے کہ ابھی چند مہینے کی بات تھی، الیکشن اناؤنس ہو گئے، ہماری نہ کوئی تنظیم تھی نہ ہم کوئی آرگنائز کر سکے، تو وہ کوئی اچھے رزلٹ نہیں آئے اس کے. لیکن عارف اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے، اور جس سے اور عظمت عمران خان کی ثابت ہوتی ہے کہ بہت سارے اگر کوئی اور لوگ ہوتے تو وہ چھوڑ چکے ہوتے. بالکل کہ بھائی یہ جو خاردار جنگل ہے سیاست کا، یہ میرے بس کی بات. لیکن ان کی ڈٹرمینیشن دیکھیں. یہاں بھی آج کل وہ ریپبلکن پارٹی کے وہ پرائمریز ہو رہے ہیں، رون پال، تو وہ نہیں رون پال بات نہیں کر رہا، جن کے تھوڑے سے ووٹ آتے ہیں وہ اگلے دن ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ میں واپس جا رہا ہوں. مجھے اس لیے رون پال کا خیال آیا کہ وہ یہاں کے عمران خان ہیں. خیر اچھے ہیں، مجھے پرسنلی
آئی لائک ہم، ان کے خیالات بڑے کیونکہ اچھے ان کے ہیں. بڑے ریڈیکل ان کے کچھ خیالات عمران سے بڑے ملتے ہیں، جنگ کے خلاف ہیں. بڑے ڈفرینٹ خیال. ہاں کہ یہ جو لوگوں کے اوپر جو لیبلنگ کر دیتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں، وہ اس چیز کے خلاف. خیر اینی وے، تو وہ اس کے بعد ایک بہت ہی صبر آزما ایک سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ وہ جو الیکشنز کے رزلٹس آئے تھے بڑے ہی وہ مایوس کن تھے. اس کے بعد ایک دم لوگ پیچھے ہٹ گئے، ایک دم خاموشی ہو گئی. ساری امید آس ہی ٹوٹ گئی. ہاں مطلب وہ جو خیمے لگے ہوئے تھے سارے اجڑ گئے. مطلب وہی لوگ رہ گئے جو کرسیاں اٹھانے والے ہوتے ہیں بعد میں. ساری رونقیں ختم ہو گئیں، آفس ہمارے بیابان ہو گئے، لوگوں کا آنا جانا جہاں اتنی رونق ہوتی تھی، دن رات تانتا بندہ رہتا تھا وہ سارا. لیکن اس شخص نے ایک دن کے لیے بھی، مجھے یاد ہے جس دن الیکشنز کا رزلٹ آیا تھا، میں اپنے آفس سے اٹھ کے بڑی طبیعت خراب، مایوسی کا عالم، تو ویری ویری ڈیجیکٹڈ جسے کہتے ہیں انگریزی میں. تو وہ میں گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ادھر باہری لان میں، تو انہوں نے دیکھتے کہا، اوے کیا ہوا تمہیں، سر کیوں نیچے ہے تمہارا، سر اٹھاؤ. اور انہوں نے شعر وہ پڑھا، وہ کیا ہے، گرتے ہیں شہ سوار کی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. کہتا کیا ہو گیا تمہیں، یہ تو اتنی بڑی ہمارے لیے فتح ہے، اتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، یہ ہم اس سے انشاءاللہ 10 گنا بڑے ہو کے ہم ابھریں گے. یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس سے تو ہمیں وہ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا تو اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو انہوں نے بڑا ہی مجھے حوصلہ افزا اس وقت باتیں کی. تو میں نے کہا یہ کمال شخص ہے. پھر ہماری میٹنگ بھی اور پھر ہوئی. یہ کوئی جھوٹا حوصلہ نہیں تھا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ حوصلہ مندی خود انہوں نے دکھائی ہے کہ اس 0 پوائنٹ سے پھر انہوں نے بریک بائی بریک، بالکل ایبسولوٹ قدم قدم، ایبسولوٹلی پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک اکیلا شخص پورے پاکستان کے عوام کو تبلیغ کر رہا ہے. ایسے حالات میں اکثر اوقات لوگ کمپرومائز کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات نہیں پسند لوگوں کو تو اب یہ بدل. کمپرومائز کے بارے میں بتائیے. سنیں، یہ اس بندے نے یعنی اس کی ایمانداری کی انتہا ہے کہ اس نے نہ اپنا سٹانس چینج کیا، نہ اپنے نظریات چینج کیے، کہ کیونکہ بڑے لوگوں کے الزامات بھی لگے کہ جی یہ طالبان خان ہے، یہ بغیر داڑھی کے طالبان ہے، یہ مولویوں کا ایجنٹ ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ 2 نمبر. لیکن اس شخص نے، اور آج آپ کے حالات جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ایک بات عمران خان کی سچ ثابت ہوئی ہے. سب سے پہلے احتساب کا نعرہ عمران خان نے لگایا، سب سے پہلے انصاف کا نعرہ عمران خان نے لگایا، کرپشن کے بارے میں عمران خان نے بات کی. یہ جو ہماری اپنی جنگ ہے جو اپنے لوگوں کے خلاف، اس کے بارے میں عمران، فورن پالیسی کے بارے میں عمران نے سب سے، جو کہ آج کل ہر کے زبان زد عام ہے اور ہر کوئی اس کو لے کے چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں عمران خان کی تھی. عمران خان نے قوم کو اویئرنیس دلوائی. تو اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے آج جو رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ان کی ایک مسلسل تگدو اور جد و جہد تھی. اس کا جو مجھے پچھلے چند سالوں کے دوران میں یاد آتا ہے کہ ہر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اکیلے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا جو بھی ان کا ایجنڈا ہے، جو بھی ان کا نصب العین ہے، جو بھی ان کا پروگرام ہے، اس کو بتا رہے ہیں. اور اٹ واز اے 1 مین فائٹ جو انہوں نے اکیلے اس قوم کو جگانے کے لیے ایک ایک چینل کے اوپر اس اکیلے شخص نے. اور مجھے وہ الفاظ نہیں بھولتے، جب لاہور کے جلسہ عام میں جب وہ سونامی آیا نا، تو عمران خان کے الفاظ جو منہ سے نکلے تھے وہ پتہ کیا تھے؟ اے اللہ تو نے میری سن لی، شکر میرے اللہ تو نے میری سن لی. آج اللہ نے میری سن لی ہے. بالکل. بلکہ وہ لاہور کے جلسے سے 1 مہینہ پہلے یہاں تشریف لائے تھے. تو ہم کولمبیا یونیورسٹی میں ایک فنکشن تھا، وہاں جا رہے تھے. تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہ 1 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لاہور کے جلسے سے، تو کہہ رہے تھے مدعے سونامی آنے والا ہے، بار بار سونامی آنے والا ہے. تو مجھے تھوڑا سا شک شبہ بھی، میں نے کہا یار یہ بندہ اتنا پازیٹیو ہے، اتنی پازیٹیو تھنکنگ ہے، تو یہ اسی پازیٹیو تھنکنگ کی باعث اب یہ سونامی لگ. تو جب میری لاہور کے جلسے کے بعد ان سے بات ہوئی فون پہ، تو ان کا پہلے جو ان کے الفاظ ہوئے تھے، میں نے وہ گاڑی میں کیا کہا تھا تمہیں کہ سونامی آ گیا. تو سونامی آ گیا. اور ان کی کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے کہیں، اور وہ ان کا ویژن دیکھیے ذرا. بڑا ویژن ہے. اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جب یہ ویسٹرن جو میڈیا ہے اس کے سامنے جب وہ سوالات کے جواب دیتے ہیں
ایسے ایسے سوالات کہ میں بھی جب وہ سن رہا ہوتا ہوں تو میرا دماغ جو ہے نا وہ جواب دے جاتا ہے کہ اس کا یہ اب کیا جواب دے گا، اس کا کیا جواب دیں گے یہ. لیکن میں اتنا زیادہ فخر کرتا ہوں اپنے لیڈر کے اوپر کہ جس کو اللہ نے ماشاءاللہ اتنی ذہانت دی ہے اور اتنی اس کے اندر انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے. بالکل. اس طرح سے وہ انالائز کر کے ایسا جواب دیتا ہے. میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی امریکہ سے تعلقات کیسے ٹھیک ہوں گے، ویسٹ کے ساتھ جو اسلام کی اتنی ایک دوری ہو گئی ہے، ریڈیکل اسلامزم کا ایک نیا جو کانسیپٹ چلا ہے یہ وہ سارا. تو وہ میں نے کہا دیکھیں عمران سب سے زیادہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ کو اگر کوئی پاکستان میں سمجھتا ہے تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ انہوں نے بہت اپنی زندگی کا عرصہ ویسٹ میں گزارا ہے اور بڑی شان و شوکت سے گزارا ہے، ایک نام کے ساتھ گزارا ہے. تو میں نے کہا ان کو پتہ ہے کہ ویسٹرن جو تھنکنگ ہے وہ کیا ہے اور ان کو ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. یہ دیکھیں، یہ اگر آپ اپنے جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی ڈیل کر رہے ہیں یا نیگوشیٹ کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو اس کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے تو آپ کو ان نیگوشیشن سے ڈائیلاگ میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، بالکل، بجائے اس کے کہ آپ ان کو جانتے ہی نہ ہوں. تو پاکستان کے بیچارے جو ان پڑھ لیڈر اس وقت نالائق جاہل لیڈر ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں. تو پاکستان ان پرٹیکولر اینڈ اسلام ان جنرل کو ویسے اگر قریب لانے کے لیے اگر کوئی ایک بندہ صحیح ہے تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ وہ اسلام کو بھی جس طرح وہ سمجھتے ہیں، جس خوبی سے جانتے ہیں، واقف ہیں، اور ویسٹ کو بھی جس طرح جانتے ہیں. یہ انشاءاللہ ساری جو لڑائیاں اس وقت جو ہیں یہ انہوں نے ڈالروں کے لیے اور یہ جو غلامی اختیار کی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیں گے پاکستانی قوم کو ان کا کھویا ہوا وقار جو پہلے ہوتا تھا، ہمیں کتنا فخر ہوتا تھا پاکستانی ہونے پہ، بے شک. ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ یس آئی ایم فرام پاکستان. دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے تھے، ہماری انڈسٹری بہتر تھی، ہماری ایجوکیشن بہتر تھی، ہماری سپورٹس بہتر تھیں، سب کچھ ہمارا ان سے بہتر تھا. اور اس پہ تو انشاءاللہ عمران خان پاکستانی قوم کا جو کھویا ہوا کا جو تشخص ہم کھو بیٹھے ہیں، جو ہمیں ایک پشیمانی ہے، ایک ذلت کا احساس ہے، گرین پاسپورٹ رکھنے پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اور کسی کو بتانے سے پہلے ہم 2 دفعہ سوچتے ہیں کہ جس کو بتایا جائے کہ ہم پاکستانی ہیں، یا یہ کہا کہ جی یس آئی ایم فرام ایشیا، یا اوکے آئی ایم انڈین، کہ یہ لے بھی جاتے ہیں اور اٹس دا سیم انڈین پاکستانی دا سیم. یعنی یہ حالات آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اگر موقع دیں گے اور انشاءاللہ دیں گے عمران کو، تو ہمیں فخر ہوگا. پاکستانی گری ہوئی قوم دوبارہ کھڑی ہوگی. پاکستان کی غریب عوام کی جو عزت نفس ختم کی گئی ہے ان کم بختوں نے کی ہے کہ ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، کیڑے مکوڑوں کی طرح، انسیکٹس کی طرح ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، تو وہ دوبارہ انسانوں کی طرح. اب دیکھیں شوکت خان کی مثال دیتا ہوں، وہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے، لیکن کسی ڈاکٹر، کسی نرس یا کسی ہاسپٹل کے جو فلور پہ کام کرنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس مریض کا علاج مفت ہو رہا ہے یا اس نے پیسے دیے ہیں. وجہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ کسی کے دل میں، کیونکہ سب انسان ہیں، کہ کسی کے دل میں یہ ذرہ بھر بھی خیال نہ آ جائے کہ یہ چونکہ مفتہ ہے تو اس کا ذرا چلو بھائی یہ تو مفت والا ہے. میرے ایک دوست نے اپنی پوری جائیداد ہاسپٹل کے نام کر دی صرف اس بیسس پہ کہ جب اس کا علاج ہو رہا تھا تو اس نے پیسے دیے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ والے بیڈ پہ تھا جس کا مفت علاج ہو رہا تھا. تو اس نے خود مجھے بتایا کہ محمود میرے اور اس کے علاج میں ذرہ بھر، اگر مجھے رات کو دودھ ملتا تھا تو اس کو بھی ملتا تھا، مجھے جو فروٹ میرے لیے آتا تھا وہ اسی کے لیے بھی آتا تھا، جب میری بیڈ شیٹ چینج کی جاتی تھی اس کی بھی چینج کی جاتی تھی، جو کھانا میرا وہ اس کا کھانا. کہتا میں حیران رہ گیا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں جگہ جگہ تفریق برتی جاتی ہے اس میں اتنی عظمت انسان کی. تو اس نے اپنے بچوں سے مشورہ کر کے، اپنی بیوی سے مشورہ کر کے، مال ٹاؤن میں رہتے تھے، بہت کروڑوں کی ان کی جائیداد ہاسپٹل کے نام کر دی. دیکھیں یہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا اجر، کہ آپ اچھی جب روایت قائم کریں گے تو اس طرح جب پورے پاکستان میں ایسی روایت قائم ہوگی کہ ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ میری میرٹ ہے، کہ غریب سے غریب کا بچہ ہے اس کو پتہ کہ میرے بچے کے نمبر اچھے آئے ہیں تو اس کو نوکری ملے گی، کیونکہ میرٹ کا اب دور دورہ ہے. تعلیم کے میدان میں نمل یونیورسٹی میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اور دیکھیں پاکستانی کرکٹ ٹیم، یعنی عمران سے پہلے 5 لڑکے لاہور کے، 6 کراچی کے، یا 5 کراچی کے 6 لاہور کے، کبھی ایک بار ایک آدھ بھولا بھٹکا پشاور سے یا ڈھاکے سے آ جایا کرتا تھا، میرٹ کا کوئی نہ تھا. لیکن دیکھیں پاکستان کی ساری ٹیم دیکھیں جو عمران خان کے زمانے میں، سب معمولی گھروں کے لوگ، کسی کی کوئی سفارش نہیں ہے،
کوئی پش نہیں ہے, کوئی گورنر, کوئی وزیر, کوئی کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے, چھوٹے چھوٹے گھروں کے لوگ, اور کتنے بڑے وہ سپر اسٹار بنے, کیونکہ کس چیز کا دورہ تھا پاکستان میں؟ میرٹ. تو یہ مطلب ایک مثال نہیں ہے, جگہ جگہ مثالیں ہیں کہ عمران نے جو کر کے دکھایا ہے, مطلب وہ صرف باتیں نہیں کرتے, انہوں نے کر کے دکھایا ہے. آپ کا پاکستان سے کون سے شہر سے تعلق ہے؟ میں پیدا ہوا لاہور میں. اچھا. اس کے بعد میرے والد صاحب تھے واپڈا میں انجینئر. اچھا. تو میں 2 سال کا تھا تو ہماری ٹرانسفر ہو گئی رینالا خورد, ایک جگہ ہے اچھا. اکاڑے سے بالکل پاس, ساہیوال میں. اب تو وہ تحصیل بن گئی ہے. اس وقت بہت ہی چھوٹا سا قصبہ تھا. وہاں ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس تھا, سر گنگا رام پاور ہاؤس. 1100 کلو واٹ, ناٹ میگا واٹ, کلو واٹ بجلی پیدا ہوتی تھی. 5 مشینیں تھیں وہاں کی, پانی والا تھا. تو وہاں وہ ریزیڈنٹ انجینئر تھے. تو میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ رینالا خورد کی ہے. میں نے ٹاٹوں پہ بیٹھ کے بغیر چھتوں کے جو اسکول ہوتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کی ہے. مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ غریب کے بچے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں ان اسکولوں میں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. جس دن بارش ہوتی تھی ہمیں اسکول سے چھٹی ہو جاتی تھی, ہم اکثر دعا کرتے کہ اللہ بارش ہو جائے. صبح اٹھتے ہی اوپر دیکھنا کہ بادل آئے ہوئے کہ نہیں آئے ہوئے. جس دن بادل ہوتے تھے عجیب سی ایک مسرت سی نا خوشی کی لہر دوڑ کہ شاید چھٹی کا چانس. اور جس دن پھر بادلوں سے بارش نہیں ہوتی تھی اس اداسی کے ساتھ آپ واپس. ہم چلے. تو میٹرک میں نے وہاں سے کیا. تو میٹرک میں وہ اسکولوں کے سٹینڈرڈ تو بہت اچھا تھا اس وقت پاکستان تعلیم کا, بڑے اچھے نمبر آئے. گورنمنٹ کالج لاہور میں میرٹ. میں بھی وہیں سے پڑھا ہوں. اچھا. تو گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے بی اے کیا. اچھا. تو پھر پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا, وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا, نیو کیمپس ہے. تو اس کے بعد پھر ماسٹرز کس سبجیکٹ؟ ایڈمنسٹریٹو سائنسز. یہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن اور بزنس ایڈمنسٹریشن ملا کے اس کو ایڈمنسٹریٹو سائنسز. سارا سٹاف ہمارا, سارے ٹیچرز ور PhD فرام امریکہ. تو انہوں نے یہ بنایا تھا. تو بڑی خوش قسمتی کہ ان اساتذہ سے ہمیں فیض یاب ہونے کا موقع ملا. تو اس کے بعد سے پھر 1965 کے بعد سے پھر میں لاہور ہی. اچھا. ہاں. تو وہیں سے پھر ایم اے کیا. زندگی میں خواہش تھی کہ نوکری نہیں کرنی, کاروبار کرنا ہے. بہت کم عرصے کے لیے میں نے کالونی ٹیکسٹائل ملز میں 6 مہینے کے لیے غالباً. اچھا. اس کے بعد پھر میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا. بڑی ینگ عمر میں نکی مارکیٹ ایک جگہ ہے لاہور میں, مال روڈ کے اوپر, وہاں ایک چھوٹا سا آفس لیا. خط لکھنے شروع کر دیے دنیا کی کمپنیوں کو کہ جی یہ ہماری وی آر دی لارجسٹ ایکسپورٹر اینڈ مینوفیکچرر آف کارپیٹس. ان دنوں کارپیٹ کا بڑا تھا. تو حالانکہ اس وقت میرے پاس 2-3 کارپیٹ ہی پڑے ہوتے تھے آفس میں, لیکن وی آر دی لارجسٹ جو کہ آپ کو ہر پاکستانی اس میں ہوتا تھا. میں نے ایک ٹائپسٹ ہائر کیا اور اس کو کہا کہ بھی تو نے کچھ نہیں, سارا دن مختلف یہ کاؤنسلیٹس. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, یہ میں فارمولہ بتا رہا ہوں پاکستانیوں کو جو سن رہے ہیں یہ پروگرام. اچھا. تو وہ کوئی سینکڑوں خط لکھتا تھا روز, وہ ٹائپ کرتا تھا. تو وہ شام کو جانا اس نے GPO اور ادھر جا کے اسے وہ کرنا. پھر اس میں سے ہوتے تھے کہ آدھے سے زیادہ واپس آ جاتے تھے کہ جی لیفٹ نو ایڈریس, دا رانگ ایڈریس, یا ٹکٹ کم لگی. نہیں ٹکٹ نہیں, وہ اللہ کا شکر ہے وہ. تو اس میں ایک دن ہمیں ایک ٹیلی گرام آ گئی فرانس سے, کوئی کارپیٹ کا تھا کہ جی ہم فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں اور ہم آپ کے سٹاکس جو آپ کے ہیں لارجسٹ وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو بڑی مشکل پہ یہ بندہ آئے گا اور اس کو ہم نے 3 کارپیٹ دکھانے, یوں کھول کے اللہ جی سٹاک دیکھو سارا. خیر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہاں بھی اللہ نے بڑی عزت دی. وہ جو نکلسن روڈ اور فلیمنگ روڈ 2 ہیں جہاں سارے کارپیٹ کے وہ سٹاکسٹ جو تھے وہاں تھے, تو وہ بڑا پیار کرتے تھے میرے ساتھ. میں ان کے پاس گیا. کسی نے آپ کو کاٹنے کی کوشش؟ نہیں, میں دیکھیں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ جی میرا کسٹمر آ رہا ہے بڑا, تو میرے پاس کلین کوئی نہیں ہے, تو آپ کے کلین میں نے دکھانے ان کو. اور کہا جی لے جاؤ سارا سٹاک چک کے. تو میرے پارٹنر تھے عاشق ان کا نام, آج کل وہ سیاست میں ہیں. میں ان کا لاسٹ نیم نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ پہچان جائیں گے ان کو. تو ان کا بہت بڑا گھر تھا ادھر گلبرگ میں, FCC. تو میں نے کہا عاشق اپنا جو ہے نا تمہارا لیونگ روم
बहुत बड़ा था वो, पुराने ज़माने में नहीं जो होते थे ऊंची ऊंची छतों वाले। मैंने कहा निकाल सारा फर्नीचर, तो सारा फर्नीचर निकाला जी। फटाफट हमने हंगामी बुनियादों पे बड़े बड़े वहाँ लाइटें लगाई और रेड़ों के रेड़े भर के मैंने फ्लेमिंग रोड से और निकलसन रोड वो स्टॉक ला के वहाँ सजा दिया। अच्छा, वो साहब आए पेरिस से, उनको एक हर्फ अंग्रेजी का नहीं आता था, साथ में अपनी बेटी को लाए जो कि इंटरप्रेट करती थी उनको। अच्छा, अब वो वहाँ उस वक्त पीसी नहीं, उस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल होटल होता था। अच्छा, वहाँ वो ठहर गए, तो उसने कहा कि मैं अब थका हुआ हूँ, शाम को आपका ये स्टॉक देखने के लिए आऊँगा। अच्छा, मैं डरूँ कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े देव बैठे हुए हैं कालीनों के, जो वो एक्सपोर्टर हैं, अगर उनको ये पता चल गया तो मेरी तो छुट्टी। अच्छा आरिफ, मैं सारा दिन शाम तक ना वहाँ एलिवेटर के सामने बैठा रहा कि किसी को आने नहीं देना मैंने। मुझे पता चले कौन आ रहा है। खैर शुक्र है कि उसने हमसे पहले किसी और को टाइम नहीं दिया हुआ था। तो मैं रात को उसको लेके गया, तो उसने कोई मेरे ख्याल 95% ऑफ आवर स्टॉक्स उसने सेलेक्ट कर लिए। तो वो एक बड़ा एक ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका कब पहुँचे? अच्छा, भी मैं बताता हूँ ना, तो वो ये 72 की बात है, तो आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, बिल्कुल याद। 71 में मैं आया था। अच्छा, तो बहुत पैसा आ गया एकदम, बहुत पैसा। तो मैं 23 का था, आशिक वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, तो दो नौजवान बिल्कुल बच्चे ही समझ लेना, तो उनके पास एकदम इतना पैसा आ जाए, तो हम कोई हैंडल नहीं कर सके पैसे को सही तरीक़ा से। बड़ी चीज़ें ख़राब किस्म की आदतें भी आ गई, ये वो लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए बहुत, बल्कि लोग आते थे हमें मिलने के लिए ऑफिस, तो हमारे नीचे वो लॉर्ड्स होटल था, तो वहाँ आने से पहले ऑफिस खाने का ऑर्डर दे आते थे हमारे ऑफिस का कि वहाँ खाना पहुँचा देना। तो हम देख रहे होते थे कि वो बहरे आ रहे हैं ट्रेन लेके। तो फिर मेरे घर वालों ने सोचा कि इस माहौल से निकालने के लिए एक ही तरीका है, इसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। तो उन्होंने बड़ा एक प्लान बना के, या तो इसको लॉर्ड्स रेस्टोरेंट खरीद के दें या फिर इसको मुल्क से बाहर। तो मैं फिर 76 में आ गया। अच्छा, तो नहीं आपने कहा मैं 72 में आया। 72 में तो बिज़नेस खोला था ना वहाँ। अच्छा, बिजनेस खोला। हाँ, तो 76 में यहाँ। मैं अमेरिका 71 में आया। हाँ, तो आप मुझसे, आप तो सही नहीं रहे मेरे, कोलंबस का और आपका थोड़ा ही फ़र्क है, मैं चंद साल बाद ही आप आ गए थे। तो ये है जी, फिर बस अमेरिका और वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई दिन आने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा इन लास्ट 35, ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत और अपने दिल की कैफियत बता रहा हूँ, कि जिस दिन पाकिस्तान के बारे में ना सोचा हो और ये ना सोचा हो कि पाकिस्तान वापस आना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। बहुत दफ़ा मैं गया भी, लेकिन ऐसे वहाँ जाके थपेड़े पड़े ऐसे जाके हमले हुए वहाँ पे हर तरह से। कभी कोई महकमा ऐसा नहीं था जो कि छुरियाँ लेके ना बैठा हो। तो यहाँ इतनी देर रहने के बाद वो आपको पता है वो बर्दाश्त कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, कि यहाँ आपके 99% काम टेलीफोन पे हो जाते हैं, कोई रिश्वत नहीं, कोई तंग ही नहीं करता। यानी मैं 35 साल में सिर्फ एक दफ़ा पुलिस स्टेशन गया हूँ, वो भी फिंगरप्रिंट्स के लिए। तो वहाँ दिन में 10 दफ़ा नाके बर्दाश्त करने पड़ते थे। अब ये देखिए, जो दास्तान शुरू हुई आपकी ज़िंदगी की टाट के स्कूलों से पढ़ते हुए, इत्तेफाक की बात है कि मैं, ये जो दिल्ली दरवाज़ा है ना, वहाँ पे एक टाट का स्कूल था, शाह मोहम्मद गौस, मैंने वहाँ से तालीम शुरू की थी। तो हम दोनों टाट वाले देखें यहाँ पहुँचे हुए। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इस वक्त आपका जो बिज़नेस है उसमें क्या क्या कुछ है, ताकि ये देखें हम कि कहाँ से कहाँ तक। ये बहुत ही आपने बड़ी अहम और एक अच्छी बात की है। आपके सवाल देने से पहले मैं एक थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है और इमरान खान के जो 4-5 उनके जो बड़े पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि निसाब तालीम सब के लिए बराबर। देखें, आप भी टाट के स्कूल से पढ़े हुए हैं, मैं भी टाट के स्कूल से पढ़ा हूँ। हम इस वक्त न्यूयॉर्क में एक बड़े अच्छे एक स्टूडियो में, एक बहुत बड़ा एक इदारा है जो कि एक पाकिस्तानी और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्टूडियो आपका है। पाकिस्तानी मेरा नहीं, खैर, लेकिन जिनका है वो भी टाट के स्कूल से पढ़े हुए। अच्छा। तो अगर सही मौक़े सबको मैसर आएँ, यानी वही तालीम जो कि एक एलीट को मिलती है, वो तालीम जब आम हो जाएगी सबके लिए, तो कितने हीरे पैदा होंगे। देखें ना,
اب جو یہ جو تفریق پیدا ہوئی ہے، ایک خاص ایک جو گروپ ہے جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ ساری چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں کہ جی یہ انگلش میڈیم ہے، یہ اردو میڈیم ہے، یہ دارالعلوم ہے، یہ دینی ہے. ان کو وہاں جب عام ایک اسٹوڈنٹ ہیں، جب ان کو ایک یکساں مواقع میسر آئیں گے تو کیسے کیسے پاکستان سے نکلیں گے. جو آج کل ہمیں امریکہ میں نظر آتے ہیں کہ یہاں لوگوں نے کتنا ایکسل کیا ہے اپنے ہر شعبے میں، اور بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو اب پاکستان کے جو حکمران ہیں اس وقت، ان کو پاکستان کے کسی مسئلے سے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ ذرا نوٹ فرمائیے کہ پاکستان میں جو صحت کا مسائل ہیں، ہیلتھ کے، ان لوگوں کو ان کے ساتھ، ان کو زکام بھی ہوتا ہے تو باہر اپنا علاج کرانے چلے جاتے ہیں. ان کے بچے باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ جو ٹاٹ کے اور بغیر چھتوں کے اسکولیں ان میں بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. آپ کو دل کی تباہی کا بھلا کیا احساس، آپ گزرے ہی نہیں ہے کسی ویرانے سے. واہ، دیکھیں یہ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ ایم کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ویگنوں میں جانوروں کی طرح ٹھوسے جاتے ہیں بندے، ٹرانسپورٹیشن کا جو مسئلہ ہے اتنا سنگین، لوگ 2 گھنٹے بس اسٹاپوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو ان کی تو کاریں ہیں اور ان کے فراٹے بھرتے گزر جاتی ہیں. ان کو کیا پتہ، ان کی بجلی بند نہیں ہوتی، ان کے لیے گیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کو جو پاکستان کے مسائل ہیں ان سے کوئی آگاہی ہی نہیں ہے. تو اب وسائل پہ سارا انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو جب یہ عام لوگوں کی لیڈرشپ آئے گی کہ جو نیچے سے اوپر آئے ہیں اور اپنی قابلیت کے بنیاد پر اور اپنی میرٹ کی بنیاد پر، تو ان کو لوگوں کے مسائل کا احساس بھی ہوگا. جب راج کرے گی خلق خدا. انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا پلیز، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں، کہ یہاں پہ اس وقت آپ کتنی چینلز کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ یہ جی ہمارا ساؤنڈ وی براڈ کاسٹنگ اس کا ادارے کا نام ہے. جی. چودھری شفقت صاحب اس کے اونر ہیں. جی. اور وہ بھی بہت بڑی ایک سکسیس کی داستان ہے، کامیابی کی. انہوں نے ایک ٹیکسی سے زندگی کی، یہاں کاروبار شروع کیا تھا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس 1000 لیموزینس تھیں. 1000 لیموزین؟ یس. پھر 9/11 کے بعد کچھ کمی ہوئی، ابھی بھی میرے خیال 500-600 لیموزینس ہیں ان کے پاس. اور پھر ان کا دھیان اس طرف آیا کہ میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کے اس طرف آنا چاہیے. تو انہوں نے پھر ساؤنڈ وی براڈ کاسٹنگ کی ابتدا کی. ظاہر ہے ایک چینل سے شروع ہوا، اب ماشاءاللہ 25 چینل ہیں جن میں پاکستانی چینل بھی ہیں، بنگلہ چینل بھی ہیں، انڈین چینل بھی ہیں، دوسرے ممالک بھی ہیں، افریقن چینل وہ بھی ہیں. 60,000 اسکوائر فٹ کے قریب یہ جگہ ہے جو ان کی اپنی ہے. یہ 4 منزلہ ہے؟ 4 منزلہ. اسٹوڈیوز ہیں بے شمار الحمدللہ. یعنی کسی اور ساؤتھ ایشین یا ایشین کے پاس امریکہ میں یا کہیں اور ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. تو میں یہاں ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر کام کرتا ہوں. میری ان کے ساتھ دوستی بھی ہے، پارٹنرشپ بھی ہے، نوکری بھی ہے. تو تینوں رشتے ہیں ان کے ساتھ. تو الحمدللہ بہت اچھے انسان ہیں وہ، پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف میں بھی ہیں. وہ تحریک انصاف کے لیے ان کی بے شمار خدمات ہیں. سب سے پہلی ڈونیشن جو تحریک انصاف کو ہوئی وہ کمپیوٹرز کی شکل میں ہوئی تھی جب ہمارا آفس نیا نیا کھلا ہے، اور وہ چودھری شفقت صاحب نے کی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمود صاحب، میں ایک بات کہنی چاہوں گا. پیپلز پارٹی کے پاس 2 ایوان ہیں اور ہمارا یہ جو ایوان ہے وہ ان دونوں سے زیادہ بھاری ہے. بھاری تو وہ ہے اسپیشلی ایک تو بہت ہی بھاری، مطلب وہ آپ بھاری بھر کم ہے. ہاں. تو مجھے اکثر یہ تانے سننے پڑتے ہیں. اور ایک زبان دراز ہے. بے زبان ہے، مطلب بے زبانی بد زبان ہے. اور ایک جو ہوتی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اس کی تو زبان ہی کوئی نہیں، جھوٹ بولنا. تو عارف صاحب میں کیا بتاؤں کہ کتنے مجھے تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں ان کی وجہ سے. دن رات سننا پڑتا ہے کہ یار تم اوان ہو. اچھا تم وہی اوان ہو جو فردوس عاشق اوان ہے، جو وہ بابر اوان. تو خیر اب آپ کو پتہ ہے کہ لیکن ہمیں اپنے محمود اوان پہ فخر ہے. یزیدی قافلے میں جو لوگ تھے ان کے نام بھی سب کے اسلامی نام ہی تھے، ٹھیک ہے نا. اور جو حسینی قافلے میں لوگ تھے، اب کن کو لوگ یاد کرتے ہیں، کن کا نام عزت سے لیتے ہیں. بالکل. تو وہ اوان ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال آپ کے نام سے اوان نام کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ
کی جو مصروفیات ہیں مجھے ان کا اندازہ ہے، اس میں سے آپ نے وقت نکالا اور تفصیل سے باتیں کی، اپنی زندگی کے چھپے ہوئے گوشے، خان صاحب کی زندگی کی جدوجہد، کیونکہ اس طرح کی باتیں کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر خان صاحب کے بارے میں سننے میں نہیں ملتی۔ نہیں جی، میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ یہ موقع ملا، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ کچھ گوشے واقعی جو پوشیدہ جیسے ہوتے ہیں وہ رہ گئے ہیں اور ان کو رہنا ہی چاہیے تو لیکن بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے، یہ بڑی جو آپ نے تفصیل کہا سے۔ نا کہ کچھ گوشوں کو پوشیدہ رہنے دیں، تو لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو آج آپ نے کچھ تھوڑا سا تنہا چھوڑا ہے، کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں، اب باقی باتیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے پھر کبھی کسی اور نشست میں سننے کو ملے۔ انشاءاللہ ضرور جی، ضرور، بہت مزہ آیا اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پھر کبھی ایک نشست اور بھی ہو انشاءاللہ جس میں جو باتیں باقی رہ گئی ہیں وہ ہم کر سکیں۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عارف ڈار کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر کسی اسی طرح کے پروگرام میں ایسی ہی کسی کامیابی کی داستان جو کہاں سے کہاں تک کی ایک تصویر ہوگی، اس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔